بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أما بعد. محترم حاضرین جمعہ، علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے، جس نے یہ سال کے 12 مہینے بنائے، جن میں چند ایام کو حرمت والے بنایا اور بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی۔ وہی اللہ تبارک و تعالی جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ حاضرین جمعہ، اس شعر سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ موضوع خطابت نئے سال سے متعلق ہے، جو نیا سال عیسوی تاریخ کے اعتبار سے کل شروع ہونے جا رہا ہے اور جس کے لیے ساری دنیا میں جشن منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، اور بے حیائی اور بےہودگی کی وہ ساری حدیں پھلان دی جائیں گی جو شاید کہ سال بھر میں نہیں ہوتا، اور شراب و شباب کی محفلوں کو اس انداز سے سجایا جاتا ہے کہ شاید یہی دنیا سب کچھ ہے، اب اس کے بعد کوئی اور دنیا نہیں، کوئی اور عیش و عشرت کا سامان نہیں، یہی جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو۔ اس کے لیے ساری تیاریاں کی جا رہی ہے، باوجود یہ کہ کووڈ کی جو موجودہ صورتحال ہے ساری دنیا پر، جس کی وجہ سے مختلف مقامات پر
اس کے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک نئے سال کا جشن ایسا ہے جس کے لیے کوئی مضر اثرات یا اس کی کوئی پابندی یا اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کی ساری دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ اگر خیال رکھنا ہی ہے، اگر اس کا لحاظ رکھنا ہی ہے، اگر کووڈ کے اصولوں پر عمل کرنا ہی ہے، تو بات آتی ہے مساجد کی، بات آتی ہے ننھے بچوں کی تعلیم کو برباد کرنے کی۔ پتہ نہیں یہ کووڈ انہی بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کرنے کے لیے یا پھر اسی طرح مسلمانوں کو ان کی عبادتوں میں خلل ڈالنے کے لیے ہی لایا گیا، یا پھر اس کے علاوہ دنیا کے جتنے سارے کام ہیں اس میں اس کی کوئی رکاوٹ یا اس کا کوئی خلل نہیں پڑ رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، یہ غیر مسلموں کا جو ایک تہوار ہے، ایک جشن کا موقع ہے، ایک عید کا موقع ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بے شمار مسلمان بھی برابر کے شریک ہیں۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو اس نئے سال کو اپنا ایک بہترین تصور کرتے ہیں، عید کا دن تصور کرتے ہیں، جشن کا دن تصور کرتے ہیں، خوشیاں منانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز کے ذریعے سے مبارکباد دی جاتی ہے، اس پر ویڈیو اور اسٹیٹس رکھے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ غیروں کی نقالی ہے، ان اقوام کی نقالی ہے جن سے ہمیں روکا گیا، جن کی نقل اتارنے سے، جن کی مشابہت کرنے سے، جن کی کاپی کرنے سے ہم کو روکا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کا ہر آنے والا لمحہ وہ اس کے لیے مبارکباد بن سکتا ہے اگر وہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، اگر وہ لمحہ اطاعت میں لگ جائے۔ کوئی دن نیا نہیں، کوئی سال نیا نہیں، ہر آنے والا لمحہ اس کے لیے نیا ہے جبکہ وہ اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، ورنہ کل قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کوتاہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنے والے کل کی تیاری کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وہ آنے والا کل جو دنیا میں کبھی نہیں آیا ہے، جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہے، وہ آنے والا کل قیامت کا دن ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کا فرمان ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اپنے لیے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آج یہ جو دیگر اقوام کی نقالی میں مسلمان برابر کے شریک ہیں یا ان سے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، وہ جہاں قدم رکھیں گے تم بھی وہاں قدم رکھو گے، شبرم بشبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالش یعنی جہاں جیسے جو وہ عمل کریں گے، یہاں تک کہ آپ نے کہا لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھس جائے تو تم بھی گھس جاؤ گے، تم بھی اس میں گھس پڑو گے۔ وہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو دنیا ہی عیش و عشرت ہے ان کے لیے آخرت کا تصور ان کے پاس نہیں پایا جاتا، جنت کا تصور ان کے پاس نہیں پایا جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم مر جائیں گے یا جئیں گے یہیں پر، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں تصور یہ دیا، افحسبتم، ہمیں یہ عقیدہ سکھلایا، ہمیں یہ بتلایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارے پیدا کرنے کا، ایسے ہی تم کو پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ تم نے سمجھ رکھا کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے، واپس لوٹ کر تو آنا ہی ہے، اس کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا تھا، بہترین درس، جو آپ کے جوامع الکلم تھے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جس کے اندر معنی کا ایک سمندر پنہا ہوتا تھا۔ آپ نے کہا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے کہا تھا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی عمر کو غنیمت جانو، بڑھاپے کے
آنے سے پہلے. آج جو جوان ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا, اور اس جوانی کو جو یہ سمجھ کر عیش و عشرت میں لٹا رہا ہے, وہ فحاشی کے کاموں میں, بے حیائی کے کاموں میں, اور یانیت میں, ناچ گانے میں لگا رہا ہے, یہ سمجھ کر کے جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی دوبارہ نہیں آتی ہے. یقیناً جوانی دوبارہ نہیں آتی ہے, لیکن یہی وہ جوانی کی عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک 4 سوال کے جوابات نہیں دیں گے تب تک آپ کو اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دے گا. اس میں جہاں عمر کا ایک سوال آلریڈی ہے, وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ, عمر کہاں گزاری, پوری عمر کا پیدائش سے لے کر وفات تک یہ سارا حساب تو ہوگا ہی, لیکن اس میں اسپیشل سوال ہوگا جوانی کے تعلق سے, عن شبابه فیما ابلا, کہ جوانی کو کہاں پگلایا تھا, کہاں گھلایا تھا, کہاں گزارا تھا. یہی وہ جوانی ہے جس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش تلے سایہ دے گا. وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا. آج وہ لوگ جو یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ یہی جوانی, یہ طاقت, یہ ہماری خوبصورتی, یہ مال و دولت یہ ہمیشہ کے لیے ہے, یہ تو فنا ہونا ہے, اور وہ یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے, ختم ہونے والی نہیں ہے, حالانکہ یہ سب کچھ فنا ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری آنے سے پہلے. بیمار تو انسان ہوگا, آپ دیکھ لیں گزشتہ 2 سال میں کیسی کیسی بیماریاں, اور ابھی یہ بیماری کا سلسلہ پھر سے اثر نو دوبارہ نئے نام کے ساتھ شروع ہونے جا رہا ہے. تو ایسے میں آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دور جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, بیماریوں کی چادر ہمیں لپٹے ہوئی ہے, مختلف انداز سے بیماریاں ہمارے سامنا کرتی رہتی ہیں, کوئی نہ کوئی بیماری. آج کیا بچہ, کیا جوان, کیا بوڑھا, ہر کوئی آدمی اس بیماری سے دوچار ہو رہا ہے اور دنیا سے جا بھی رہا ہے. کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بیماری کی لپیٹ میں آ کر وہ دنیا کو خیر آباد کہہ چلے گئے. اور اسی طرح تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقَرِكَ, اپنی مالداری کو, اپنی بے نیازی کو غنیمت جانو محتاج بننے سے پہلے. آج مالدار ہیں, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت بھی لا سکتا ہے, وہ وقت بھی لا سکتا ہے جب آپ کسی کے محتاج بن جائیں گے. اس وقت کے آنے سے پہلے اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غنیمت جانو. اور چوتھی چیز فراغک قبل شغلک, اپنے فارغ اوقات کو, خالی اوقات کو بہتر سمجھو, غنیمت جانو اپنی مصروفیت سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے, آج بے شمار لوگ فارغ ہیں, بالخصوص نوجوانوں کا طبقہ جو جاب نہ ہونے کی وجہ سے فارغ ہے, بوڑھے لوگ جو کاروبار بند ہو گئے, کاروبار ان کے برباد ہو گئے, اور مختلف طریقے سے کوئی ریٹائرڈ ہو گئے, کوئی کچھ ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں کتنا اوقات صبح سے لے کر شام تک ہمارے کتنے اوقات ویسٹ جاتے ہیں. لیکن اگر وہی کوئی مصروفیت لگ جائے, اگر کوئی ایسی مصروفیت لگ جائے جس میں ہم نماز نہ پڑھ سکیں, ایسی مصروفیت لگ جائے جس میں اللہ کو یاد نہ کر سکیں, اللہ محفوظ رکھے ایسی مصروفیات سے, ایسی پریشانیوں سے. لیکن اس سے پہلے ان خالی اوقات کو گیمز کھیلنے میں, مختلف ویڈیوز کے دیکھنے میں, سیریل دیکھنے میں ہماری خواتین, فلم دیکھنے میں ہمارے نوجوان بچے, کارٹون دیکھنے میں اپنے خالی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. مصروفیت لگنے سے پہلے ان اوقات کو غنیمت جانو. وحیاتک قبل موتک, بلکہ ساری زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت آنے سے پہلے. یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا, تو اس سے پہلے کہ سوال ہو اپنا محاسبہ کر لیں. ہر قوم جو ترقی کرنا چاہتی ہے اپنے عیوب, اپنی خامیوں کا محاسبہ کرتی ہے تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ ہو, تاکہ آئندہ وہ خامی ہمارے اندر باقی نہ رہے. ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں جبکہ تعلیم دی گئی حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تم سے سوال ہو, قبل اس کے کہ تم سے
سے پوچھا جائے اس سے پہلے محاسبہ کر لو. ہمارا تو ویسے اسلامی مہینہ یا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے, لیکن اگرچہ کہ لوگوں نے اس سال کو, عیسوی سال کو یہ اپنا سال بنا لیا ہے, تب بھی ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ سال ختم اگر ہو رہا ہے تو یہ سال میں ہم نے کتنی نیکیاں کی, کتنے گناہ کیے, کتنا ہم نے قرآن کو ختم کیا, کتنی نمازوں میں کوتاہی ہوئی, کتنا کچھ ہم نے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا, کتنا ہم نے جمع کیا, کتنا ہم نے قرضہ لیا, کتنا ہم نے لوگوں کو ڈبایا. ہر اعتبار سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں پھر ہمیں بعد میں افسوس رہے گا, پچھتاوا رہے گا. اس لیے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں. محترم حاضرین, یہ جو انسان آج خصوصاً مسلمان دیگر قوم کی جو نقالی کر رہا ہے, دیگر لوگوں کے جو تہواروں میں شریک ہو رہا ہے, آپ بتائیں مسلمانوں کے دو عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. کیا آپ نے کبھی کسی دیگر مذہب کے لوگوں کو یہ سنا کہ وہ بھی عید الفطر مناتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سنا کہ وہ بھی عید الاضحیٰ مناتے ہیں؟ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مسلمان ہے جو دیگر مذاہب کو بڑے خوشی کے ساتھ مناتا ہے, چاہے وہ مشرکوں کے تہوار ہو, چاہے وہ مجوسیوں کے تہوار ہو, چاہے وہ نصارہ کے تہوار ہو, چاہے وہ یہودیوں کے تہوار ہو, جن میں سے چند جیسا کہ بھی نیا سال ہے اور گزشتہ جو کرسمس گزر چکا ہے, اسی طرح برتھ ڈے منانا, اور اسی طرح برتھ ڈے کا معاملہ تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ یہ دیگر قومیں عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد مانتے ہوئے ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک بہت بڑا الزام اور تہمت لگاتے ہیں. وہیں ہمارے مسلمانوں نے ان کی برابری کرتے ہوئے, ان کی نقالی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتھ ڈے منانا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے آپ کی وفات کے دن منایا جانے لگا, یہ اور زیادہ افسوسناک بات رہی. اسی طرح بے حیائی کا دن, برائیوں کا دن, ویلنٹائن ڈے, جس کے اندر آج ہمارے مسلمان اور بالخصوص مسلم نوجوان مرد و خواتین, مسلم بچے اور بچیاں اس دن کو بڑے خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. اسی طرح اپریل فول مناتے ہیں. یہ سارے کام منا کر یہ سمجھتے ہیں, ان سارے تہواروں میں شرکت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. یہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے, یہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ, جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے نہ لگ جاؤ. حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. وہ آپس میں بعض کے دوست ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا, من تشبہ بقوم فہو منہم. جو ان کی نقالی کرے گا, جو کسی قوم کی کاپی کرے گا, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, چاہے وضاحت میں ہو, لباس میں ہو, کھانے پینے میں ہو, تہوار میں ہو, بول چال میں ہو, عبادات میں ہو. آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی طرح سے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ہمیں یہ تلقین کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا. میں جن میں سے چند ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ یہود و نصارہ کے عبادت گاہوں کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی, کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آج مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اولیاء اللہ کے نام پر یا مختلف صوفیہ
حضرات یا مختلف علماء یا مختلف ایسے جن کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا، کوئی جانور ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ان کی قبریں، ان کے مزار، ان کے گنبد، ان کے قبے بنا کر وہاں سجدے ہو رہے ہیں، وہاں طواف ہو رہا ہے، وہاں عبادت ہو رہی ہے، وہاں نذرانے، وہاں چڑھاوے، وہاں قربانی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی اور ہم وہ لعنت کے کام کر رہے ہیں جس کو ہم ان کی نقالی یا ان سے آگے بڑھ کر۔ اور اگر آپ دیکھیں تہواروں کی بات اگر کی جائے تو آج مسلمان ہر تہوار میں غیروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، غیروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، چاہے وہ ان کا کوئی بھی تہوار ہو، اسی کی کاپی اپنے تہوار میں اس کو شامل کر کے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت میں وہی بات یاد آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ وہ تم ان کے برابر حذو النال بالنال، قدم با قدم ان کی اطاعت کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے بالش ببالش، ہاتھ بہاتھ یعنی ان کے حساب سے تم چلو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مخالفت کے کئی کام بتلائے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الیہود والنصارى لا یسبغون، یہود و نصارہ بالوں کو خضاب نہیں لگاتے، فخالفوہم، تم ان کی مخالفت کرنا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، یہ یہود و نصارہ اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پاک و صاف جوتا ہو جس میں کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو تو اس میں نماز آپ خود پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، پڑھنا ثابت ہے، پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے لیے جس طرح کا ماحول میسر ہو، یعنی ایسی جگہ جہاں پر جوتے پہن کر آیا جا سکتا ہو، آ جا سکتے ہو، وہاں جوتے پہن کر نماز انسان پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آج ان کی مخالفت میں آپ دیکھیں مساجد میں، مسجد میں وہ علاقہ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی جوتے لانے سے منع کیا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا ان یہود و نصارہ سے، اور آج ہم ان کی موافقت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کے تعلق سے کہا تھا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، یہ صوفیت، یہ صوفیزم جو دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کے سامنے اسلام کی ایک نئی تشریح پیش کرتا ہے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رہبانیت کا لبادہ اوڑھ کر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہو تو گھروں سے دور چلے جائیں، دنیا سے قطع تعلق کر لیں۔ دنیا سے قطع تعلق کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا آپ کا عمل کیسا تھا، صحابیات نے، امہات المومنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے جو آپ کا طرز عمل تھا جب اس کو بتلایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا عمل تو اس کے سامنے بہت کم ہے۔ کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، میں کھاؤں گا نہیں۔ کسی نے کہا میں رات بھر جاگتا ہی رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے انہیں بلا بھیجا، آپ نے کہا تمہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا تھا، سنو میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کر دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، گھر بار کو چھوڑ کر مہینہ 2 مہینے گھروں سے دور رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اسلام کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے اپنے نفس کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے مشقت۔ ہم گھر والوں کے ساتھ رہ کر، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہ کر تمام کے حقوق ادا کریں، اولاد کا حق ادا کریں، والدین کا حق ادا کریں، ماں باپ کا، اور اسی طرح گھر والی کا، بیویوں کا حق ادا کریں، پڑوسیوں کا حق ادا کریں، رشتہ داروں کا حق ادا کریں، لین دین اور معاملات یہ سارے کے سارے کھڑے ہوں، تب جا کر انسان ایک کامل مومن ہوتا ہے۔ یہ رہبانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خود اللہ تبارک و
تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، وہ رہبانیت جن لوگوں نے خود اپنے طور پر اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فرض نہیں کیا تھا. ان لوگوں پر جو نصارہ جن میں سے لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. آج مسلمان میں ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو ان لوگوں کے طرز عمل پر رہبانیت کو اختیار کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دین ہے تو یہ دین نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے سحری کھانے کا حکم دیا. کہا صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے ہیں، ہم سحری کھاتے ہیں. بلکہ آپ نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. آج معاف کرنا، ہماری سحری تو کب ہوتی ہے؟ رات کے آخر وقت میں، جب تک ہم رات میں جاگتے رہتے ہیں 2 بجے تک 3 بجے تک، کھا کر سو جاتے ہیں، فجر بھی غائب سحر بھی غائب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہم کھا کر سو رہے ہیں، یہ جو رات میں ہم نے اتنا زیادہ کھا لیا ہے یہی ہماری سحری ہے. تو یہ سحری نہیں ہے، یہ سحری نہیں ہے. سحر کے وقت میں اٹھ کر ایک کھجور ہی صحیح کھا لیں، لیکن یہ سحری ہے. تو یہ یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے تو سحری کھانا ہے، اگر ان کی موافقت کرنا ہے تو وہ سحری چھوڑ رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کہا تھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. صوموا عاشورہ، صوموا عاشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوموا یوم عاشورہ، خالفوا فیہ الیہود، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ. عاشورہ کا روزہ تو یہود بھی رکھتے ہیں، لیکن تم اس سے ایک دن پہلے بھی رہو یا اس کے ایک دن بعد بھی رہو. کیوں؟ ان کی مخالفت کرنا ہے، ان کے اپوزٹ عمل کرنا ہے. اور اسی طرح افطار میں تاخیر کرنے کی بات، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اس افطار میں تاخیر کرتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت ہمیشہ اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے گی، یعنی وقت ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرے گی. اور یہ تاخیر کون کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہود تاخیر کرتے ہیں. آج ہم ان کی موافقت کر رہے ہیں. اسی طرح یہودیوں کی مخالفت میں ایک مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حائضہ عورت کے مسائل کے متعلق، اور یہودیوں کے پاس جو اس کا معاملہ تھا اس کو ذکر کیا گیا کہ یہ یہودیوں کے پاس اگر عورت حائضہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے گھر میں الگ تھلگ کر دیتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے، اس کو ساتھ میں نہیں رکھتے، الگ تھلگ کر دیتے ہیں. اس کے معاملے میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ فِي الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. یہ آیتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصنعوا كل شيء الا النکاح، کہ حائضہ عورت کے ساتھ کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ پی سکتے ہیں، یا اس سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ مباشرت یعنی جماع کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، جماع کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتے ہیں. جب یہ بات یہودیوں کو پہنچی، جب یہ معاملہ یہودیوں کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. یہ شخص یعنی مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شخص ہمارا کوئی معاملہ ایسا نہیں چھوڑتا مگر یہ کہ اس کی مخالفت کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کی مخالفت کرتا ہے. مطلب ہمارے ہر کام کی مخالفت کرتا ہے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے تھے. اس کا اقرار خود یہودیوں نے کیا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اور آج ہماری حالت یہ بنی ہوئی ہے، علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں
دونوں کو اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے بے حیائی کے کاموں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی شرک سے، بت پرستی سے ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔